سائیکالوجی کہتی ہے ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں، انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس مٹیریل نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا، شیر جتنا بھی بھوکا ہو گھاس نہیں کھاتا کیونکہ اس کا یہ معیار نہیں، اسی طرح اپنا ایک معیار بنا کر رکھیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ عورت سائے کی طرح ہوتی ہے، اگر تم اس کا پیچھا کرو گے تو وہ تم سے دور بھاگے گی، لیکن اگر تم اسے دور بھاگو گے تو وہ تمہارے پیچھے آئے گی۔ نفسیات کہتی ہے کہ جس عورت کے ہونٹ موٹے ہوں وہ غصے کی تیز ہوتی ہے اور لوگوں کی غلطیاں پکڑنے میں بھی ماہر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے کردار کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ شخص کون سی باتوں پر ہنستا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ کسی کو کبھی بھی ایسی عورت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو اپنی اصل عمر بتائے، کیونکہ ایک عورت جو کسی کو اپنی اصل عمر بتا سکتی ہے وہ کسی کو کچھ بھی بتا سکتی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر آپ کسی ملازمت کرنے والی عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ گھر نہیں سنبھال سکتی۔ اگر آپ نے ایک گھریلو خاتون کا انتخاب کیا ہے جو آپ کی دیکھ بھال کر سکتی ہے اور آپ کے گھر کا مکمل انتظام کر سکتی ہے تو آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو پیسے کما کر نہیں دے سکتی۔ جو مرد عورت کی ہر جائز ناجائز بات مان لے، عورت اس مرد کو صرف عیاشی کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ مرد کو اس بات کا پتہ تک نہیں ہوتا۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو عورت تم سے سچا پیار کرتی ہے وہ تم سے کبھی نہ کبھی یہ دو باتیں ضرور پوچھے گی: 1، میں تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہوں، 2، مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی تھا یا نہیں۔ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرو، کیونکہ تعریف عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک مرد کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے کوئی محبت کرنے والی عورت چھوڑ دے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے۔ اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے، کیونکہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ عورت کی یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ شادی سے پہلے محبت نہیں شوہر تلاش کرتی ہے، جبکہ شادی کے بعد شوہر نہیں بلکہ محبت تلاش کرتی ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ مرد سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کا مرد کے لیے بے چین ہونا، فکر مند ہونا اور اس کے لیے آنسو بہانا ہی اس کی سچی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص سے محبت ہے تو اس کو پابند کرنے کی کوشش مت کریں، بلکہ اس سے محبت ہی اتنی خلوص سے کریں کہ وہ خود کو آپ کا پابند کر دے۔ اگر کوئی لڑکا پرپوز کرے تو زیادہ تر لڑکیاں اسے نہ بولنا پسند کرتی ہیں، بلکہ جو لڑکا انہیں پسند نہیں ہوتا اسے اگنور کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس سے بہت کم باتیں کرتی ہیں۔ جب عورت کا مرد سے دل بھر جاتا ہے تو وہ یہ 3 کام کرنا شروع کر دیتی ہے: 1، پرواہ نہ کرنا، 2، بدتمیزی پر اتر آنا، 3، کہنا نہ ماننا اور ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا۔ مرد سمجھتا ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن جب ایک عورت اپنی محبت پر صبر کر لیتی ہے تو وہ ایک چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ کبھی بھی خود پر زیادہ غرور مت کرو، کیونکہ جو کیل ابھرا ہوا ہوتا ہے اسے ہتھوڑے کے ساتھ ٹھوک دیا جاتا ہے اور ہتھوڑا ہی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو عورت تمہیں ٹھکرا دے اس کے ساتھ یہ 2 کام کرو، وہ تمہیں قبول کر لے گی: 1، اس کی نفرت کے باوجود اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، 2، ہمیشہ اس کے بھلے کے لیے اور اس کی مدد کے لیے پہلی صف میں کھڑے رہو۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان سے زیادہ دیر تک بات چیت کرنا چاہتے ہو تو آپ ان ٹاپک پر بات کرو جس میں وہ انسان دلچسپی لیتا ہو۔ اگر آپ یہ 5 کام چھوڑ دیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی: 1، ہر ایک کو راضی رکھنا، 2، تبدیلی سے گھبرانا، 3، ہر وقت ماضی میں رہنا، 4، بہت زیادہ سوچتے رہنا اور 5، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا۔
نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ ایک فرما بردار عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ وہ آپ پر منحصر ہے اور آپ کو اس کی ضروریات زندگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ اگر آپ ایک مضبوط عورت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ سخت ہے اور اس کی اپنی ایک رائے ہے۔ اگر آپ ایک کامیاب عورت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس کردار ہے اور اس کے اپنے مقصد اور عزائم ہیں۔ اگر آپ ایک خوبصورت عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو بڑے اخراجات کو قبول کرنا پڑے گا۔